وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں پیاس لگی ہو اور ہمارے ارد گرد پانی موجود نہ ہو، پھر ہمیں علم ہوتا ہے کہ پانی کی کیا اہمیت ہے اور کیا قدر ہے۔ پانی پلانا، پانی کا صدقہ کرنا، پیاسے کو سیراب کرنا، یہ اسلام کے اندر بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ چونکہ اس معاشرے کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں عرب میں صحرا، پہاڑ، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، اور جب آبادی نہیں تو پانی کا بھی بندوبست نہیں، تو ضرورت کے مطابق کوئی بھی چیز جس کی معاشرے کے اندر حاجت ہو، لوگوں کو ضرورت ہو، اس کا صدقہ کرنا، لوگوں کو وہ چیز مہیا کرنا اسلام کے اندر بہت ہی قدر و منزلت والا عمل ہے۔ خاص طور پر پانی، یہ تو ہر جاندار چیز کی ضرورت ہے۔ پانی نہ ملے تو جاندار چیز آخرکار بے جان ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بقدر اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے اس کو زمین کے اوپر رکھا، زمین میں اس کو جگہ دی۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو لے جانے کے اوپر بھی البتہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اگر ہم نے پانی دیا ہے تو ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو گہرائی کے اندر لے جائے، ختم کر دے، تو کون پانی کو نکال سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی ہے، طاقت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مخلوقات کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی ان کو مہیا کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے ایُّ صدقۃ افضل، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء، پانی، پانی کا صدقہ کرنا جو ہے یہ سب سے افضل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک کنواں کھدوایا اور یہ اعلان کر دیا حاذہ لأم سعد، یہ میری ماں کی جانب سے ہے، اس کا ثواب میری ماں کو ملتا رہے، میں نے اپنی ماں کی جانب سے یہ کنواں جو ہے وقف کر دیا ہے لوگوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پانی کا صدقہ کرنا یہ بہت ہی فضیلت کا حامل ہے اور بہت ہی نیکی والا کام ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ پانی والا معاملہ جو ہے نا، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتا رہتا ہے، یہ ایسی نیکی ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ وہو فی قبرہ، 7 عمل ایسے ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں
کہ ان کا اجر انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس کو ملتا رہتا ہے، حالانکہ وہ اپنی قبر میں پڑا ہوتا ہے، اس کا ثواب اور اس کا اجر اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ 7 عمل کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من علم علما، کسی کو کوئی علمی بات جو ہے وہ سکھا گیا ہے، کوئی انسان اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ او کرا نہر، یا کوئی نہر جو ہے وہ کھود گیا ہے، نہر جاری کروا گیا ہے، پانی لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ او حفر بئرن، یا کنواں کھدوا گیا ہے۔ او غرس نخلا، یا کوئی کھجور کا درخت جو ہے وہ اگا گیا ہے، لگا گیا ہے۔ او بنا مسجدن، یا مسجد بنا گیا ہے۔ او ورث مصحفا، یا قرآن مجید جو ہے وہ کسی کو دے گیا ہے۔ او ترک ولدن، یا اولاد چھوڑ گیا ہے، یستغفر له بعد موتہ، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ 7 طرح کے عمل ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتے رہتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور ان میں سے 2 عمل وہ پانی کے متعلقہ ہیں، نہر جو ہے وہ جاری کروا گیا ہے یا کنواں کھدوا گیا ہے۔ ہمارے علاقوں کے اندر ادھر خاص طور پر شہروں میں تو خیر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹھنڈے پانی کے کولر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پانی والا کولر جو ہے وہ کئی گھروں کے باہر انہوں نے لگایا بھی ہوتا ہے، تو یہ بہترین صدقہ، بہترین نیکی ہے لوگوں کے اوپر۔ پانی جو ہے وہ ٹھنڈا آ رہا ہے، صاف آ رہا ہے، فلٹر والا پانی آ رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فلٹر والا پانی لگوا دیا جائے اور اسی طرح جو ہے کولر لگوا دیا جائے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ وہ پانی استعمال کرتے رہیں گے، وہاں سے لے جاتے رہیں گے، خود بھی پئیں گے، اپنے جانوروں کو بھی پلائیں گے، اس وقت تک انسان کو ثواب ملتا رہے گا اس کے مرنے کے بعد۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے اور اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ پانی کا صدقہ کرنا، پانی لوگوں کو پلانا، یہ اسلام کے اندر بہت بڑا باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بھی ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ موجود ہے، لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، پانی سے بڑھ کر کوئی بھی صدقہ جو ہے وہ اجر کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے۔ پانی کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب وہ مصر سے نکلے تھے اپنی جان بچاتے ہوئے تو مدین میں آئے تھے، تو ایک کنویں پر پہنچے کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اور 2 لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو لے کر سائڈ پر کھڑی ہیں۔ تو ان کے ساتھ بات چیت کی اور پتہ چلا کہ یہ جب چلے جاتے ہیں تو پھر وہ پانی پلاتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پلا دیتا ہوں پانی۔ انہوں نے پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا۔ اب جب جانوروں کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کے بعد کا نقشہ کھینچا ہے، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، موسیٰ نے ان دونوں لڑکیوں کے لیے پانی پلایا، یعنی ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر اس کے بعد موسیٰ جو ہے وہ سائے کے اندر آ گیا۔ سائے میں جب بیٹھے موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، یا اللہ جو تم نے میری طرف خیر اتاری ہے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا طلبگار ہوں، یا اللہ مجھے خیر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو ان لڑکیوں کے والد نے بلایا اور ان کو اپنے گھر ملازمت بھی دے دی، نوکری بھی دے دی، اور یہ کہا کہ اگر تو 8 سال تک ہمارے جانوروں کو چرائے گا تو میں اپنی بیٹی کی شادی بھی تجھ سے کر دیتا ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام دور دراز کے علاقے میں گئے ہیں، وہاں پر نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی روٹی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب بھی نہیں ہے، لیکن ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا کہ نیکی کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کے لیے گھر بھی دے دیا، بیوی بھی دے دی، کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی مہیا کر دی۔
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو پانی پلائیں گے تو ہماری ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، حاجات ہماری پوری کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پلانا جو ہے یہ اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی قدر و منزلت والا عمل ہے۔ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ پانی پلانے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 2 واقعات ہیں، ایک واقعے کے اندر مرد کا ذکر ہے اور ایک واقعے کے اندر خاتون کا ذکر، اور خاتون بھی کوئی معمولی نہیں، مومسہ یعنی فاحشہ عورت کا تذکرہ ہے کہ وہ گزر رہے تھے کنویں کے پاس سے، دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاسا ہے اور زبان اس نے باہر نکالی ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، یہ پیاسا ہے، کنویں کے پاس ہے یہ، لیکن ظاہر ہے کتا تو نیچے نہیں اتر سکتا۔ تو کیا کیا کہ اپنے موزے کو اتارا، وہ مرد جو ہے وہ نیچے چلا گیا، پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ خاتون نے اپنا موزہ اتارا اور اس کو اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا، چادر کے ساتھ باندھا، اور کنویں کے اندر جو ہے وہ گرایا اور پانی نکال کر جو ہے وہ کتے کو پلا دیا۔ اب دونوں نے کتے کو پانی پلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ بدلہ دیا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا اور اس خاتون کو بھی معاف کر دیا جو فاحشہ عورت تھی، یعنی ایک لمحے پہلے اس کے لیے فاحشہ کا لفظ بولا گیا، لیکن جیسے ہی اس نے کتے کو پانی پلایا جو کہ پیاسا تھا، فوراً بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ ہی معاف کر دیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، پھر وہاں پر نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کو پانی پلانے کے اندر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی کل کابد رطب صدقہ، ہر تر جگر کے اندر جو ہے وہ نیکی ہے۔ جو بھی زیرو چیز ہے نا اس کو تم پانی پلاؤ گے تمہیں نیکی ملے گی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ تو یہ تو ایک جانور ہے، بلکہ جانوروں میں سے بھی وہ جانور جس کو عام طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ پیاسا تھا، اس کو پانی پلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو اگر ہم انسانوں کو پانی پلائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ بعض تابعین کا یہ قول ہے، اسی واقعے سے پیش نظر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ تابعی فرماتے ہیں من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، جس انسان کے گناہ زیادہ ہو جائیں وہ لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دے۔ وقد غفر اللہ ذنوب الذی سقى القلب، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس آدمی کے گناہ معاف کر دیے تھے جس نے کتے کو پانی پلایا تھا۔ فکیف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا، تو جو آدمی کسی موحد مومن کو پانی پلائے گا کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا؟ بالکل اس کے بھی گناہ معاف ہیں۔ تو جو آدمی اپنے گناہوں سے پریشان ہے کہ میرے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معافی بھی مانگ رہا ہے اور مزید جو ہے وہ اگر تسلی چاہتا ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل کرے، وہ لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر پیاسے کو پانی پلانا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حفر ماء لم یشرب منہ قابض حر من جن ولا انس ولا سبع ولا طائر الا آجرہ اللہ یوم القیامۃ۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے پانی کا کنواں کھودا
کوئی گڑھا کھود دیا، کوئی نہر کھود دی، کنواں کھود دیا، اب وہ پانی جو بھی پیے گا، پیاسا جگر کوئی بھی ہو، جنات میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، درندوں میں سے ہو، پرندوں میں سے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کا نام لے کر فرمایا کہ کوئی بھی پیاسا جگر وہ پانی پیے گا، الا اجرہ اللہ یوم القیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اجر سے نوازیں گے، اس کو ثواب سے نوازیں گے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر پانی کا صدقہ کرنا، لوگوں کو پانی پلانا، جانوروں کو پلانا، پرندوں کو پلانا، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم گھروں کی چھتوں پر پرندوں کے لیے پانی کا بندوبست کر سکتے ہیں، گھروں کے باہر جو ہے وہ کولر وغیرہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، کوئی ٹوٹی نکال کر جو ہے وہ باہر لگا دیں۔ کئی دوستوں نے جو ہے وہ فلٹر لگوائے ہوئے ہیں اپنی فیکٹریوں کے باہر بھی، کئیوں نے ویسے ہی یہ شعبہ جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، کئی مساجد کے اندر جو ہے یہ بندوبست کیا ہو۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ پتہ تو اس وقت لگے گا جب قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال کے اندر اس کا ثواب ملے گا، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا تھا کہ پیاسے لوگوں کی پیاس بجھائی تھی۔ اور جہاں پر گندا پانی مل رہا ہے وہاں پر فلٹر لگوا دیا، صاف ستھرا پانی لوگوں کو میسر آ گیا۔ بہترین نیکی ہے یہ۔ اور اگر کوئی پیاسے کو پانی نہیں پلاتا، اس کی وعید بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم فلا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین طرح کے آدمی ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو ان سے گفتگو کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان تین طرح کے آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم اٹھا کر مال فروخت کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو کسی حکمران کی بیعت اس لیے کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ ملتا رہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، جب تک وہ اس کو نوازتا رہے اس کے ساتھ رہتا ہے، جب وہ ہاتھ کھینچ لے تو پھر اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رجل علی فضل ماء بطریق یمنع منہ ابن السبیل، کہ کسی گزرگاہ کے اوپر پانی ہے اور وہ پانی بھی اضافی ہے۔ ایک آدمی کے گھر کی ضرورت ہے، وہ اگر کسی کو دے گا تو اس کے بچے پیاسے رہ جائیں گے، اس کے جانور پیاسے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو وہ رکھ سکتا ہے، ظاہر ہے اس کو بھی ضرورت ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی گزرگاہ پر اضافی پانی ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ اضافی پانی مسافر کو پینے بھی نہیں دے رہا۔ یہ تیسرا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن نہ اس کو دیکھے گا، نہ اس سے کلام کرے گا، نہ ہی اس کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری کی ہی دوسری روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو کیا فرمائیں گے، فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو کہیں گے کہ آج میں تجھ سے اپنا فضل بھی روک رہا ہوں، کیونکہ دنیا کے اندر تو نے انسانوں سے وہ چیز روکی تھی، وہ زائد پانی روکا تھا کہ جو تیرے ہاتھوں کا کمال نہیں، وہ پانی تو میں نے دیا تھا نا، میں نے نازل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پانی، اور وہ پانی تھا بھی ضرورت سے زائد۔ یہ نہیں تو عذر پیش کر سکتا کہ میرے بچے پیاسے رہ سکتے تھے، میرے جانور پیاسے، وہ تھا بھی ضرورت سے زائد، پھر بھی تو نے پیاسے کو نہیں پانی پینے دیا، تو نے ان کو زائد پانی سے روکے رکھا۔ آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لیتا ہوں، آج میں تجھ کو اپنا فضل بھی نہیں دوں گا۔ تو اتنی شدید وعید ہے اس انسان کے لیے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ پیاسا موجود ہے
اور اس کے پاس اس کی پیاس بجھانے کا بندوبست بھی ہے اور وہ اس کی پیاس نہیں بجھا رہا، اس کو پانی نہیں پلا رہا، اس کو روک رہا ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ احادیث، یہ دلائل جب ہم نے سماعت فرما لیے تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کے اندر پیاسے کو پانی پلانا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اور اگر ہم نہیں پلائیں گے، اور ہم پلا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ بندہ نہیں پلا سکتا، وہ معذور ہے، وہ بندہ عمل نہیں نہ کر سکتا، اس سے وہ سوال نہیں ہوگا، لیکن ایک بندہ عمل کر سکتا ہے اور وہ نہیں کر رہا تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ قیامت والے دن دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنا فضل بھی روک لے گا۔ یہ ہے آج کے خطبے کا خلاصہ۔ اور پاکستان کے اندر جو چولستان میں صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہ آپ سب احباب کے سامنے ہے۔ یہ کام تو حکمرانوں کا ہے اصلاً، کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں ساری عوام کے۔ کرسی کے شوق کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہی، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن جو کرنے والا کام ہے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ اگر ایک کتا جو ہے وہ نہر کے کنارے پیاسا مر گیا تو مجھ سے قیامت والے دن سوال ہوگا، تو یہاں پر تو انسان پیاسے مر رہے ہیں، کیا ان سے سوال نہیں ہوگا؟ یہ ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی کرسی کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، چاہیے تو ان کو کہ یہ ذمہ داری اپنی نبھائیں، لیکن نہیں نبھا رہے۔ ٹھیک ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کئی احباب جو ہیں، کئی جماعتیں جو ہیں وہاں پر پہنچی ہیں اور بندوبست کر رہی ہیں، مقدور بر کوشش کر رہی ہیں۔ اور اگر ایسی جماعتوں کے کوئی افراد آ جائیں آپ کے پاس کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کا تعاون وہاں پر لے کر جائیں، تو ضرور تعاون کریں، کچھ نہ کچھ ضرور دیں، تاکہ ہم یہ جو سارے فضائل ہم سن رہے ہیں ان کے ہم حقدار بن جائیں، حصے دار بن جائیں۔ تو وہاں پر نہیں بھی کوئی پہنچ سکتا، وہاں پر آپ نہیں پہنچا سکتے اپنا تعاون، تو ادھر ہمارے گلی محلے کے اندر کئی ضرورت مند ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ پانی جو ہے ہمارا گندا ہو چکا ہے، فلٹر لگوا دیں، کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، چھوٹا فلٹر لگوا دیں، بڑا نہ صحیح، چلیں بڑے کے اوپر تو زیادہ پیسے لگتے ہیں، چھوٹا فلٹر لگوا دیں، اس کا بھی بے شمار ثواب ملے گا۔ گلی محلے کے اندر بھی آپ یہ ثواب لے سکتے ہیں۔ ایک دو بوتل پانی کی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں، جا رہے ہیں، کوئی دیکھ رہے ہیں، کوئی پیدل جا رہا ہے، آپ اس کو پکڑا دیں۔ وہ حرم میں جب ہم گئے تھے تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا، عربی لوگ وہ اس طرح کرتے ہیں، جا رہے ہیں حرم میں پہنچے والے، باہر گاڑی کھڑی ہے، انہوں نے وہ ہر ایک کو پکڑا رہے ہیں، ہر ایک کو پکڑا رہے ہیں، بہترین صاف ستھرا پانی جو ہے وہ دے رہے ہیں، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو یہ سارے دلائل جب ہم نے سماعت کر لیے تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس عمل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر لیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے صدقہ و خیرات بھی ہم کرتے رہتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، کوشش ہر انسان جو ہے وہ اپنی طاقت کے بقدر جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ تو یہ عمل بھی ہے ایک، بھائی بہت بڑا عمل ہے یہ اسلام کے اندر، اور اب ضرورت بھی ہے یہاں پر، خاص طور پر چولستان کے اندر اس کی ضرورت بھی ہے۔ تو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں پہنچیں، پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، نہیں کم از کم ان کو دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، اور یہاں پر بھی ہم یہ ثواب لے سکتے ہیں۔ اس کی صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔